کے دوران کہ مسلمانوں کا عروج تو بہت عرصے تک جاری رہا، لیکن اسلام کا زوال خلافت راشدہ کے خاتمے کے ساتھ ہی شروع ہو گیا تھا۔ بہرحال ہم جماعتوں کے بارے میں یہاں گفتگو نہیں کر سکتے۔ یہ ضرور ہے کہ حدیث میں حضور نے فرمایا ہے کہ ایک جماعت ہمیشہ ہر دور میں حق پر قائم رہے گی۔ اب اس کو تلاش کرنا یہ آدمی کا اپنا کام ہے، لیکن یہ کہ ہم یہاں پر کسی کی نشاندہی یا کسی جماعت کی نفی اور کسی کی توثیق یا اور کسی کو ہم تجویز کریں، یہ ہمارا اس وقت کام نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھیے جو بات آپ نے کہی تھی وہ اصل میں میرے اس بیان کے اعتبار سے اس کا جواب آ چکا ہے۔ وہ ایمان پیدا کیے بغیر جو حقیقی قلبی ایمان ہو، یہ عبادات وہ نتیجہ ظاہر کر ہی نہیں سکتی۔ یہ عبادات اس ایمان کے بغیر محض ریچولز رہ جاتی ہے۔ رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ ریچولز ہے، اس لیے کہ وہ ایمان پہلے پیدا ہو پھر یہ عبادات ہو۔ یہی وجہ ہے کہ عبادات بھی فوری طور پر نہیں آئی ہیں، پہلے جیسا کہ میں نے عرض کیا وہ ایمان کی بنیاد کو قائم کیا گیا۔ اس ایمان کے پیدا ہونے کے بعد دلی یقین والا ایمان جب پیدا ہوگا پھر یہ عبادات، وہ جو اقبال کہتا ہے نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہیں تو باقی نہیں ہے، یہ تو ریچولز کی حیثیت سے ہیں جب تک کہ وہ ایمان پیدا نہ ہو جائے۔ ٹھیک ہے، بالکل، بہت اچھی بات کہ جب تک وہ ایمان نہیں آئے گا تب تک ہم ان عبادات کی برکات سے مستفید نہیں ہو سکتے۔ یہ فیوز و برکات ہم تک نہیں پہنچ پاتی اور نہ ہم ان تک پہنچ پائیں گے۔ اچھا، سمپل سا سوال ڈاکٹر صاحب یہ ہے کہ چلیے ٹھیک ہے، اب تک ایسا ہوا، اب وہ فرد تیار کیسے کیا جائے کہ جو دین کو مطلوب ہے؟ پھر وہی آپ تکرار کر رہے ہیں اس بیان کی، ساری گفتگو تو اسی پر ہو رہی ہے۔ پہلے ایمان یقین والا پیدا کیا یہ جائے، گول ہے اور اس کا یہ مقصد ہے، اس کا ذریعہ قرآن، پہلے گفتگو ہو چکی ہے جی، رجوع القرآن۔ وہ جنس نہیں ایمان جسے لے آئیں دکانیں فلسفہ سے، ڈھونڈے سے ملے گی عاقل کو یہ قرآن کے سپاروں میں، لیکن اس کے لیے تحریک چلنی چاہیے کہ لوگ قرآن کی زبان، قرآن کی عربی سیکھیں، اس عربی میں قرآن کی اپنی زبان میں اپنی آنکھ سے پڑھیں۔ اگر آپ ٹرانسلیشن پڑھ رہے ہیں تو آپ در حقیقت اپنی آنکھ سے قرآن نہیں پڑھ رہے، ٹرانسلیٹر کی نگاہ سے قرآن پڑھ رہے۔ یہ بات آپ نے فرمایا، طریقہ کار یہ ہوگا، یہ ہے کہ وہ انسپائر نہیں کرتا، اس سے کچھ نالج حاصل ہوتا ہے، لیکن جو انسپیریشن ہے، تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرا کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف، تاثیر کی اہمیت ہے، تو اس کی اصل میں تفصیل ہے۔ لیکن یہ کہ پہلے دن کی بات میں نے کہی تھی، بذریعہ قرآن ایمان، بذریعہ بیعت تنظیم، ٹھیک، بذریعہ قیام اللیل اور قرآن تزکیہ، ٹھیک ہے، پھر یہ کہ اس کے ساتھ ساتھ کوئی جوابی کارروائی، بالکل ٹھیک ہے۔ اور اللہ اپنی تمام تر ایکٹیویٹیز کا مرکز و منبع خوشنودی ہے رب، اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ، مقصود بالکل، یعنی اللہ بس باقی ہوس۔ اچھا، اب سوال یہ جیسے آپ نے فرمایا کہ قرآن کریم سے رجوع، عربی سیکھیں، آپ نے فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تزکیہ کرتے، میرا سوال آپ سے یہ تھا، تزکیہ کرتے ہیں افراد کا، کیا وہ یہ وہاں پر یہ آپ نے فرمایا کہ پہلے تم عربی سیکھو، پہلے تم قرآن کریم سے قریب اس انداز سے ہو؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک چند شخصیتیں ہوتی ہیں جن کو دیکھ کر لوگ ویسا بننا چاہتے ہیں، چلتے پھرتے کردار پیدا ہوتے ہیں۔ میرا اشارہ اس جانب تھا کہ وہ کردار کیسے پیدا ہوں گے، اور پچھلے 100 برس میں میری بات سنیے، وہ شخصیتیں کہاں سے آتی ہیں؟ جب بات پہلی آپ کر رہے ہیں، جب میں نے عرض کیا کہ پہلا حکم بھی قرآن کا ہے، پڑھو قرآن، رات کو کھڑے رہو اور پڑھتے رہو، پڑھتے رہو، پڑھتے رہو، پڑھتے رہو، اور قرآن عربی سیکھنے کا تو سوال ہی وہاں نہیں تھا، ان کی اپنی زبان تھی، از دل خیزت بر دل ریست، حضور کی زبان مبارک سے یتلو علیہم آیاتیں، یتلو علیہم آیاتیں، یتلو علیہم آیاتیں، حضور کی زبان مبارک سے یہ بات رہے گی جاری۔ اس وقت ہمیں جانے بریک کے جانے، پھر ہم جوڑیں گے گفتگو کو اسی پوائنٹ پر۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات، آغاز رمضان اسپیشل میں ایک بار پھر خوش آمدید، تشریف فرما ہے محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب۔ ڈاکٹر صاحب،
بریک سے قبل ہم بات کر رہے تھے وہ فرد کی تیاری کی، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہ الکتاب والحکمہ کے تعلق سے بات ہو رہی تھی. اچھا، تو کردار سازی کی بات کہ کردار کیسے بن کر سامنے آتا ہے. یتلو علیہم آیاتہ کے بعد ویزکیہم کی بات ہو گئی. کتاب اور علم اور حکمت کی جو بات ہوتی ہے اس پر گفتگو آپ نے نہیں فرمائی. میں چاہتا ہوں ذرا سی گفتگو آپ اس پہ فرما دیں، پھر ہم مدنی دور پہ چلتے ہیں. یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے جس کی طرف آپ نے توجہ دلائی ہے. یہ المزمور قرآن مجید میں 4 مرتبہ آیا ہے، لیکن چاروں مرتبہ مدنی صورتوں میں آیا. یتلو علیہم آیات سب سے پہلے سورہ بقرہ کے یہ 15ویں رکوع کے آخر میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل نے دعا کی تھے، اللہ یہاں پہ ہماری جو امت ہوگی، ہماری اولاد ہوگی، اس میں اپنا ایک نبی اٹھائیے. اور وہ کعبے کی دیواروں کو اٹھا رہے ہیں. اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل، اس وقت بھی دعا کی تھی. پھر اسی سورہ مبارکہ کے 18ویں رکوع کے آخر میں آ گیا، دیکھو وہ تمہارے جد امجد ابراہیم کی دعا کا ظہور یہ محمد کی شکل میں آ گیا صلی اللہ علیہ وسلم. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم الی الآخر. پھر سورہ آل عمران میں آیا، پھر سورہ جمعہ میں. یہ چاروں مدنی صورتیں ہیں. اس کے جو پہلے 2 کام ہیں وہ مکی دور میں ہوئے ہیں. کتاب اور حکمت کی تعلیم مدنی دور میں آ کر ہوئی ہے، اس لیے کہ کتاب کا لفظ قرآن مجید میں خاص طور پر شریعت کے لیے آتا ہے. جہاں کوئی شرعی حکم آتا ہے کتب علیکم الصیام، جہاں کوئی اللہ کی طرف سے امر آتا ہے کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا للوصیۃ للوالدین والاقربین. کتاب اس لیے آتی ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. تو یہ کتاب کہتے ہیں شریعت کو. آیات قرآنیہ جن سے کہ ایمان پیدا ہوتا ہے، ایمانی مباحث، یہ آپ کو مکی صورتوں میں ملیں گے، لیکن یہ کہ شریعت کے احکام مکی صورتوں میں نہیں ملیں گے. یہ تعلیم میں کتاب اور تعلیم میں حکمت اصل میں یہ مدنی دور کی بات ہے. یہ تکمیل ہے اس پروسیس کی جس کا کہ مکے میں آغاز ہوا ہے، اس میں تلاوت آیات اور تزکیہ کے ذریعے سے. اب آئیے اصل میں جب ہماری اصل گفتگو چل رہی تھی کہ وہ جو حضور کی سیرت مطہرہ سے میں نے 6 سٹیپس ڈرائیو کیے اور ان کو پھر میں نے کہا کہ 4+2 میں میں نے تقسیم کر دیا. پہلا دور جو مکی دور جس کا کہ مظہر اتم ہے وہ 4 ہیں: دعوت ایمان بذریعہ قرآن، تنظیم، تزکیہ اور صبر محض، کوئی جوابی کارروائی نہیں. اس کے بعد مدینے میں آتے ہی پہلا فیز جو آیا ہے اس کے لیے کہیں گے جدید اصطلاح میں ایکٹیو ریزسٹنس. آپ نے صرف 6 مہینے لیے ہیں مدینے آ کر، اور ان 6 مہینوں میں 3 کام کیے. مسجد نبوی کی تعمیر کی تاکہ آئندہ کے لیے ایک مرکز وجود میں آ گیا. یہ نماز کا مرکز بھی ہے، تزکیہ نفس کا بھی ہے، یہ خانقاہ بھی ہے، یہ دارالعلوم بھی ہے، یہ گورنمنٹ ہاؤس بھی ہے، یہ پارلیمنٹ بھی ہے، یہ دارالندوہ بھی ہے، یہیں پر وفود بھی آتے ہیں اور ان سے گفتگو ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ. نمبر 2، یہ جو 2 سیگمنٹس اب امت کے بن گئے تھے مہاجر و انصار، ان کو ایک کرنا، مواخات بین المہاجرین والانصار، ایک مہاجر ایک انصاری بھائی بھائی. نمبر 3، یہ جو 3 طاقتور قبیلے یہودیوں کے موجود تھے جو مستقبل میں ٹربل پیدا کر سکتے تھے، ان کو آپ نے جکڑ لیا. یہ میثاق مدینہ اصل میں ایک پیکٹ فار دی